آ جائے گی وہ مولا کی مرضی. اجازت ہے شروع کی جائے بات. حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں. جو بول سکتا ہے بھائی. روز نہیں پڑھا جاتا جناب حسن وہ موضوع ہے جو 2 یا 3 دن پڑھا جاتا ہے. مجالس روز ہوتی ہیں. روز کی مجلس میں امام حسن تشریف لاتے ہیں بھائی کو رونے کے لیے. یہ 3 دن کی مجلس ایسی ہوتی ہے جس میں امام حسین مولا حسن کو سلام کرنے آتے ہیں. تو آج تمہارے ساتھ فرش پہ یقیناً کہیں مولا حسین تشریف فرما ہوں گے. تو گھبرا کے نہیں سننا, تھک کے نہیں سننا. میں کہہ رہا ہوں حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں. مقام رکھتے ہوئے ذی مقام کہتے ہیں. حسن کی شان میں بس ایک لفظ کافی ہے, انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں. شاباش, بولتے آؤ بھائی, زندہ باد. حسن کی شان میں بس ایک لفظ کافی ہے, انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں. صلوات بلند آواز سے سارے پڑھیں. کا امام, امن والا امام. جن برادران نے کہا ہے امام امن ہے امام حسن, نہ جانے کتنے فضائل ہیں سرکار حسن کے. یہ سرکار حسن کی صلح تھی جو یزیدیت کو کربلا تک لے آئی ہے. اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. صلح شبر پہ سیاست کے پڑے ہیں پردے, یہ فقط دشمن حیدر تیری عیاری ہے. مصلحت جنگ نہ کرنے کی بھلا کیا جانو, کفر کو کرب و بلا لانے کی تیاری ہے. یہ شاہکار علی یہ بیٹے کا ہے, گھر میں چھپے ہوئے کفر کو نکال کے کربلا تک لے آئیں. یہ سرکار حسن مجتبیٰ کی ذات ہے. علم, بلاغت, فصاحت, کون سا میدان ہے جو سر نہیں کیا سرکار حسن مجتبیٰ نے. آگے ایک شخص مولا کی بارگاہ میں, یا علی یہ کچھ سوال لے آیا ہوں حاکم روم سے, اس کا جواب دے دیں. مولا امیر نے دیکھا, دیکھ کا سوال حاکم روم کے ہیں, تو لے کے حاکم شام سے آیا ہے. روم کے حاکم نے شام کے حاکم کو لکھے تھے, اس سے جواب نہیں ہوا, مجبور ہو کے میرے پاس بھیجا ہے. جی مولا بالکل ایسے ہی ہے. مولا نے کہا ایک کام کر, ذرا مصروف ہوں, باہر جا, میرے دونوں بچے موجود ہیں, جس سے چاہے پوچھ لے. بولو یار جنہیں بولنا آتا ہے. نیند آئی ہوئی ہے بھئی. جن سوالوں کے جواب روم کے عالموں کے پاس نہیں ہیں, جن سوالوں کے صحیح جواب شام کے حاکم نہیں دے سکے, ان سوالوں کے جواب کے لیے مولا فرما رہے ہیں باہر دونوں بچے موجود ہیں, جس سے چاہے پوچھ لے. پلٹا, چلنا شروع کیا. چلتا آ رہا ہے باہر اور سوچتا آ رہا ہے علی کو جواب دینے نہیں تھے, مجھے ٹالا کیسے ہے, بچوں سے پوچھ لے. جن کا جواب اتنے بڑے بڑے عالم نہیں دے سکتے, ان سوالوں کا جواب بچوں نے کیا دینا ہے. یہ سوچتا ہوا باہر آیا تھا کہ کسی نے دامن ہلایا. اس نے جو پلٹ کے دیکھا سرکار حسن مجتبیٰ کھڑے تھے. دیکھا, حیران ہو گیا. مولا نے اس کی جانب دیکھ کے کہا, اور شریعتوں کا مکمل نصاب لیتا جا. چوتھے مصرے پہ خاموش نہیں دیکھوں گا چہرہ میں. مولا حسن فرما رہے ہیں کیا سوچ رہا ہے, بچے کیا جواب دیں گے, اتنے بڑے بڑے عالم جواب نہیں دے سکے. سرکار حسن مجتبیٰ اس کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں, اور شریعتوں کا مکمل نصاب لیتا جا, ضعیف ڈھونڈ کے لا اور شباب لیتا جا. غلام زادہ نہیں, میں امام زادہ ہوں, سوال ذہن میں رکھ اور جواب لیتا جا. بولو, غلام زادہ نہیں, میں امام زادہ ہوں, سوال ذہن میں رکھ اور جواب لیتا جا. گھبرا کے رہ گیا. مولا آپ جواب بتا دیں گے. حسن نے مسکرا کے کہا میں تیرے سوال بھی بتا دوں گا. مولا آپ جواب دے دیں گے. مولا حسن مسکرا کے کہتے ہیں میں تیرے سوال بھی بتا دوں گا. جی مولا بتائیں. مولا حاکم روم کا سوال ہے, آسمان سے زمین تک کتنا فاصلہ ہے. مولا نے کہا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے, مومن کی نگاہ چلی جاتی ہے, مظلوم کی آہ چلی جاتی ہے. بولو یار, حسن بول رہے ہیں ممبر سے, سرکار حسن مجتبیٰ جواب دے رہے ہیں. مومن کی نگاہ چلی جاتی ہے, یعنی حسن کہہ رہے ہیں میں سر اٹھاؤں تو دیکھ لیتا ہوں, مظلوم کی آہ چلی جاتی ہے. مولا وہ پوچھتا ہے کہ حق اور باطل میں کتنا فاصلہ ہے. مولا نے کہا اپنا ہاتھ اٹھا, اپنے چہرے پہ رکھ لے.
اس نے ہاتھ اٹھا کے چہرے پہ رکھا. مولانا نے کہا بس یہ 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے. جو کان سے سنتا ہے وہ باطل ہے, جو آنکھ سے دیکھتا ہے وہ حق ہے. بولو. مولانا اس کا سوال ہے سب سے سخت شے کون سی ہے؟ مولانا نے کہا آپ لکھنا شروع کر دیں. اس نے لکھنا شروع کیا سب سے سخت شے کون سی ہے؟ مولا لکھوا رہے لکھ سب سے سخت شے ہے پتھر. پتھر لکھ کے مولا کو دیکھا, اتنا سا جواب تھا, مجھ سے کاغذ قلم کیوں نکلوا لیا؟ علی کی بیٹے نے کہا آگے لکھ پتھر سے سخت ہے لوہا, لوہے سے سخت ہے آگ. لوہا پتھر کو توڑ دیتا ہے, آگ لوہے کو پگھلا دیتی ہے. آگ سے سخت ہے پانی, وہ آگ کو بجھا دیتا ہے. پانی سے سخت ہے بادل, وہ بادل پانی کو برساتا ہے. بادل سے سخت ہے ہوا, وہ بادل کو اڑا دیتی ہے. ہوا سے سخت ہے وہ فرشتہ جو مامور ہے بادلوں کو ان کی سمت میں اڑانے پر. اس فرشتے سے سخت ہے جبریل تو جو تمام ملائکہ کا سردار ہے. جبریل سے سخت ہے ملک الموت جو ایک دن جبریل کو مار دے گا. ملک الموت سے سخت ہے موت جو ایک دن ملک الموت کو بھی مار دے گا. اس نے لکھا موت اور کاغذ بند کیا. علی کے لالے کا کاغذ بند کیوں کر رہا ہے؟ حیران ہو کے کہا مولا موت کے بعد بھی کوئی جواب رہ جاتا ہے؟ مولا نے مسکرا کے کہا جو دہر میں پھیلا ہے وہی نور جلی ہے. دارین پہ ہے جس کا تصرف وہ ولی ہے. وہ موت ہے جو ہے ملک الموت پہ قابض. جو موت کو مارے وہ میرا باپ علی. وہ موت ہے جو ہے ملک الموت پہ قابض. جو موت کو مارے وہ میرا باپ علی ہے. روم کے حاکم نے ایک خط شام کے حاکم کو لکھا, ایک کائنات کے حاکم کو لکھا. ایک شام کے حاکم کو خط لکھا, ایک کائنات کے مولا کو خط لکھا. دونوں کو لکھا کیا؟ لکھا اپنا اپنا نمائندہ بھیجیں, ہم دیکھنے چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا صحیح جانشین کس گھر میں ہے. شام کے حاکم نے یزید کو بھیجا, سرکار امیر المومنین نے مولا حسن کو روانہ کیا. ایک طرف سے یزید, ایک طرف سے سرکار امام حسن, دونوں دربار میں آئے. جب مولا دربار میں داخل ہوئے حاکم روم نے دربار میں اٹھ کے استقبال کیا حسن کا. مسند پہ تخت پہ جگہ بنائی, کرسیاں لگی ہوئی ہیں, وزیر بیٹھے ہیں, مندوبین, تاریخ دان, افسران, وزراء, نہ جانے کون کون جمع ہوا ہے دربار میں. بیٹھ گئے, دربار سج گیا. مخاطب ہوا حاکم روم یزید سے, یزید یہ دیواروں پہ جو بنی ہے نا میرے دربار میں یہ انبیاء کی تصویریں ہیں. دیکھا سب نے. یزید سوال یہ ہے تو بتا سکتا ہے کون سی تصویر کس نبی کی ہے؟ بولو. یزید بتا سکتا ہے اس میں کون سی تصویر کس نبی کی ہے؟ اس نے تصویریں دیکھی, بڑی دیر دیکھ کے کام میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ میں ان کے ساتھ ہی تھوڑی رہوں گا, میں نے ان کے ساتھ وقت تھوڑی گزارا ہے. حاکم روم نے کہا بس نکل جا میرے دربار سے. وہ امام ہو ہی نہیں سکتا جس نے نبیوں کے ساتھ وقت نہ گزارا ہو. پھر مخاطب ہوا سرکار حسن مجتبیٰ سے, مولا آپ بتا سکتے ہیں کون سی تصویر کس نبی کی ہے؟ بطول کے لاڈلے نے تصویر نہیں دیکھی, دربار کو دیکھا. مسکرا کے کہا صرف یہی کیوں, میں یہ بھی بتاؤں گا ان پہ ہم نے احسان کون کون سا کیا ہے. بیٹھے ہو چلے گئے ہو, گردن سے نہیں منہ سے بولا کرو بھائی. صرف یہ کیوں, میں یہ بھی بتاؤں گا ان پہ احسان کون کون سا کیا ہے. انگلی اٹھائی علی کے لال نے, اس کی کشتی بچائی میرے باپ نے. دیکھو یار حسن کے نعرہ ہے, کیا کیا ہے انبیاء. اس کی کشتی بچائی میرے باپ نے, دی اسے بادشاہی میرے باپ نے, اس کی سولی ہٹائی میرے باپ نے, آگ اس کی بجھائی میرے باپ نے, آگ اس کی بجھائی میرے باپ نے, اس کی سولی ہٹائی میرے باپ نے, اس کی کشتی بچائی میرے. فرماتے ہیں ان میں اکثر نبیوں پہ یہ فرض ہے میری مادر کے در پہ غلامی کرے, تم اگر چاہو میں دے دوں حکم ساری تصویریں اٹھ کے سلامی کریں. علی علی زندہباد حسن علیہ السلام, بلندتر صلوات. اللہم صلی علی. تم اگر چاہو میں دے دوں حکم. روم کا حاکم یہ ساری تصویریں اٹھ کر سلامی کریں, اٹھ کر یہ ساری تصویریں اٹھ کر. کل پرسوں میں جعفر دیار مجلس پڑھا تھا جناب حسن کے موضوع پہ.
ایک بات میں چھوڑ گیا، اس کے بعد مجھے سارے راستے افسوس ہوتا رہا کیوں نہیں پڑھی میں نے۔ سرکار حسن مصطفیٰ جب شام کے دربار میں آئے نا، ایک سازش کی گئی تھی۔ کیا سازش تھی؟ بھانڈ سمجھتے ہو؟ برا لفظ ہے، یہ تماشا کرنے والے جو ہوتے ہیں، جن کا کام ہوتا ہے کسی بھی شریف آدمی کا مذاق اڑا دینا۔ شام شہر کے جو مشہور ترین بھانڈ تھے انہیں بٹھایا گیا تھا دربار میں، اور یہ ڈیوٹی لگائی گئی تھی ان کی کہ جب محمد کا بیٹا خطاب شروع کرے، سامنے سے کوئی ایسی بات کر رہی ہے کہ لوگوں کو حسن پہ ہنسی آ جائے۔ پہنچ گئی میری بات؟ کیا سازش تھی؟ کیوں طے کیا گیا تھا؟ جب ممبر پہ آئے نا مولا نے خطاب شروع کیا، فرماتے ہیں مولا حسن فرماتے، میں شام والوں، میں محمد کا بیٹا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں وہ حسن ہوں۔ میں مختصر کر رہا ہوں بات کو، فرماتے میں غور سے توجہ سے، میں وہ حسن ہوں جو جب چاہوں شامی کو عراقی بنا دوں، عراقی کو شامی کر دوں، مرد کو عورت بنا دوں، عورت کو مرد کر دوں۔ بولو جو بول سکتے ہو۔ دعویٰ کر رہے ہیں سرکار حسن مصطفیٰ، اگلے منظر میں دلیل پیش کریں گے۔ فرمانے میں وہ حسن ہوں جو مرد کو عورت، عورت کو مرد، شامی کو عراقی، عراقی کو شامی۔ چار دعوے کی حسن نے، شامی کو عراقی، عراقی کو شامی، مرد کو عورت، عورت کو مرد۔ اس سے پہلے آگے کچھ کہتے، وہ درمیان میں کھڑا ہوا، محمد کے بیٹے میں تیرے اس دعوے کو نہیں مانتا۔ حسن نے سر جھکایا، آنکھیں نیچے کی اور کہا شرم نہیں آتی؟ عورت ہو کے مردوں کے مجمع میں آ گئی ہے، ہائے 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 ہائے، تجھے شرم نہیں آتی؟ عورت ہو کے مردوں کے مجمع میں۔ ایک لمحہ لگا، یہ مرد تھا عورت ہو گیا، گھر میں اس کی عورت تھی وہ مرد ہو گئی، یہ شامی تھا عراقی ہو گیا، وہ عراقی تھی شامی ہو گئی۔ ایک لفظ کا حسن نے، شرم نہیں آتی؟ عورتوں کی مردوں کے حصار میں کھڑی ہو گئی، مردوں کے مجمع میں کھڑی ہو۔ ایک سلوات بلند آواز سے پڑھو سارے۔ شرم نہیں آتی؟ عورتوں کے مردوں کے مجمع میں آ گئی۔ ایک سلوات اور بلند آواز سے سارے۔ 12:33 ہو گئے۔ ہر ایک آنگن میں عید اترے گی کل شرافت کے آسمان سے۔ جس تک مصرع پہنچ گیا ہو، اردو بولنے پڑھنے سننے والے، اردو آبادی میں پڑھ رہا ہوں، اردو فہم لوگ بیٹھے، میں کہہ رہا ہوں ہر ایک آنگن میں عید اترے گی کل شرافت کے آسمان سے، سبھی کے بچوں کا تن سجے گا حسین رنگوں کی کہکشاں سے۔ کون کہہ رہا ہے؟ کہاں کہہ رہا ہے؟ کس سے کہہ رہا ہے؟ دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، شہر مدینہ ہے، بطول کی حویلی ہے، ماں سے کہہ رہے ہیں اماں ہر ایک آنگن میں عید اترے گی کل شرافت کے آسمان سے، سبھی کے بچوں کا تن سجے گا حسین رنگوں کی کہکشاں سے، ہمارے کپڑے نئے نہ ہو تو ہمیں حجاب آئے گا جہاں سے۔ کیوں؟ جناب کو تو پتا ہے اماں، ہم ہی تو ہیں بس ولی کے بیٹے، کسا کسائے علی کے بچے، مباہلہ میں نبی کے بیٹے۔ سرکار حسن تعارف کرا رہے ہیں، اماں سے کہہ رہے ہیں اماں ہم ہی تو ہیں بس ولی کے بیٹے، کسا کسائے علی کے بچے، مباہلہ میں نبی کے بیٹے۔ یہ بچے ماں سے کہہ رہے ہیں، بچے اپنی اماں سے کہہ رہے ہیں اماں نئے کپڑے نہیں ہیں۔ مولوی کہتا ہے کہ بطول نے بچوں سے بہلانے کے لیے کہا کہ تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں۔ یہی سنیے نا روایت۔ اچھا اب اپنے دل پہ ہاتھ رکھ بتاؤ، جو بی بی میدان مباہلہ میں محمد جیسے نبی کی سچ کی گواہی بن کے جائے، وہ بچوں سے بہلانے کے لیے جھوٹ بول سکتی ہے؟ اللہ اکبر، سمجھنے کی بات ہے۔ جناب بطول نے کہا تمہارے کپڑے درزی کے پاس، کہا ضرور ہے درزی کے پاس ہے، بہلانے کے لیے کوئی جھوٹ نہیں بولا، بطول نے وہ بولا جو اپنی آنکھ سے دکھائے۔ یہاں بچے اماں سے کہہ رہے تھے اماں سبھی کے بچوں کا تن سجے گا حسین رنگوں کی کہکشاں سے، ہمارے کپڑے نئے نہ ہوں تو ہمیں حجاب آئے گا جہاں سے۔ وہاں اللہ سن رہا تھا، آسمان پہ خالق سن رہا تھا۔ وہاں ہوا کیا؟ جہاں کے خالق نے سن لیا، جب علی کے بیٹوں کی گفتگو کو کہا فرشتوں سے ترک کر دو ہماری تسبیح و اللہ کو۔
کہا فرشتوں سے ترک کر دو، ہماری تسبیح اللہ کو کہا ہے کچھ، میرے محسنوں نے میری ہی عزت کی آبرو کو، اب نہیں ہے ممکن بطول ڈالے نفیس بیٹوں کی آرزو کو، نہیں ہے ممکن بطول ڈالے نفیس بیٹوں کی آرزو کو۔ کھڑے ہو گئے سارے فرشتے، مالک کیا کریں، مالک کریں کیا، کرنا کیا ہے؟ اللہ نے کہا روح الامین جبریل ایک کام کرو، ہماری جنت میں گھوم پھر لو، تم سب سے اعلیٰ مکان لے لو، اگر ہو محسوس کچھ ضرورت تو خلد کے پاسبان لے لو، یوں طاہرہ کی مشین لے لو، تم صوبہ اطہر کے تھان لے لو، وفا کا دھاگا حیا کی سوئی یہ سارا نوری سامان لے لو، وفا کا دھاگا حیا کی سوئی یہ سارا نوری سامان، میری رضا کی سند سمجھ کر بس وقار عرش بری پہ لے جا، صبح نہیں، صبح سے پہلے نفیس اطہر حسین کپڑے زمین پہ لے جا، صبح سے پہلے نفیس اطہر حسین کپڑے، صبح سے پہلے نفیس اطہر حسین کپڑے زمین پہ لے جائیے۔ اللہ فرشتوں سے کہہ رہے ہیں، بچے اماں سے کہہ رہے ہیں، اماں سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اماں ہر ایک آنگن میں عید اترے گی کل شرافت کے آسماں سے، نفیس بیٹوں کی بات سن کر بطول نے سر اٹھا کے دیکھا، نفیس بیٹوں کی بات سن کر بطول نے سر اٹھا کے دیکھا، فرشتے درزی بنے ہوئے تھے، نظر میں منظر بسا کے دیکھا، فرشتے درزی بنے ہوئے تھے، نظر میں منظر بسا کے دیکھا، پھر اپنے بچوں کا پاک چہرہ وہاں سے آنکھیں ہٹا کے دیکھا۔ بات پہنچی ہے میری؟ پھر سنو ایک دفعہ، نفیس بیٹوں کی بات سن کر بطول نے سر اٹھا کے دیکھا، نگاہ نے چیرے حجاب عالم فلک تلک مسکرا کے دیکھا، فرشتے درزی بنے ہوئے تھے، نظر میں منظر بسا کے دیکھا، پھر اپنے بچوں کا پاک چہرہ وہاں سے آنکھیں ہٹا کے دیکھا، بچوں کو دیکھ کے فرماتی ہیں وہاں کی چیزیں یہاں پہ آئیں، وہاں کی چیزیں یہاں پہ آئیں، حسنین میں آج سے رسم ڈال دوں گی، صبح سے پہلے نہ آئے درزی میں نوکری سے نکال دوں گی۔ علی مولا، علی مولا، زندہ باد، مل کے بھائی سارے، وہاں کی چیزیں یہاں پہ آئے، میں آج سے رسم، ہزاروں سال پہلے جب جناب آدم کو جنت سے خدا نے باہر نکلنے کا حکم دیا نا، تو حکم دیا آدم یہ جنت کے کپڑے اتار کے رکھ دو، آدم نے آواز دی مالک میں تیرا نبی، میں تیرا برگزیدہ، میں تیری اول تخلیق، بظاہر ابو البشر، مجھے خلیفہ بنایا، مالک بغیر لباس کی جنت سے پیغام آیا، آدم مجبوری ہے، قانون ہے جنت کا، جنت کی چیزیں جنت میں رہیں گی، جناب آدم سے کہا جا رہا ہے جنت کی چیزیں جنت میں رہیں گی، انسانیت کا باپ پتے بدن پہ رکھے جنت سے زمین پہ آیا، کیوں؟ قانون تھا جنت کی چیزیں جنت میں رہیں گی۔ یہ جو جناب بطول کہہ رہی ہے نا، غور نہیں کیا تم نے، وہاں کی چیزیں یہاں پہ آئیں، میں آج سے رسم ڈال دوں گی، جنت کی چیزیں جنت میں رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں منگاؤں گی نہیں، وہاں کی چیزیں یہاں پہ آئیں، میں آج سے رسم ڈال دوں گی۔ کیا مطلب ہے؟ آج میں منگا لوں گی، کل میری فضا منگا لے گی، ہائے 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 ہائے، وہاں کی چیزیں یہاں پہ آئیں، میں آج سے رسم ڈال دوں گی، صبح سے پہلے نہ آئے درزی میں نوکری سے نکال دوں گی۔ لباس تیار ہونا شروع ہو گئے، جنت میں لباس، بالکل آخری 2 یا 1 منٹ کی گفتگو فضائل کی چھوڑ دی میں نے مجلس، لباس تیار ہونا شروع ہو گئے، لباس تیار ہو رہے، صبح سے پہلے لباس تیار ہو گئے، ہاتھوں پہ لیے کھڑا ہے، لے جانے کے لیے بطول کی خدمت میں آواز آئی کردگار کی، جاتا کیوں نہیں، دیر کیوں کر رہا ہے؟ مالک ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ یہ کوئی وقت ہے سوال پوچھنے کا؟ اگر حسنین کی آنکھ کھل گئی تو مالک بس ایک سوال کا جواب دے دے، وہ جلدی پوچھ، کیا پوچھنا ہے؟ اس نے آواز دی 1000 سال قبل ایک دن یہاں سے آدم چلا تھا مولا، تمہاری جنت سے اس نے بس ایک لباس پہنا ہوا تھا مولا، لباس جنت پہن کے مت جائیے، اس سے تو نے کہا تھا مولا، یہاں کی چیزیں یہاں رہیں گی، یہ قاعدہ طے ہوا تھا مولا، اور آج مجھ سے ہی کہہ رہا ہے لباس دیا تو آپ چل کے بتا آج کیوں بھیجتا ہے کپڑے یہاں کے قانون کو بدل کے، بتا آج کیوں بھیجتا ہے کپڑے
یہاں کے قانون کو بدل کے آواز قدرت آئی، بطول کی حویلی کی طرف دیکھ، اس نے نگاہ کی، کیا دکھ رہا ہے؟ مجھے حسنین کریمین سوتے ہوئے دکھ رہے، دونوں بچے سو رہے ہیں۔ کہا کون ہے؟ حسنین ہے۔ آواز آئی قدرت کی، انہی کے قدموں کا معجزہ تھا اسے جو عرفان تھا ہمارا، انہی کے قدموں کا معجزہ تھا اسے جو عرفان تھا ہمارا، یہ دونوں بچے ہمارے محسن اور اس پہ احسان تھا ہمارا۔ انہی کے قدموں کا معجزہ ہے اسے جو عرفان تھا ہمارا، یہ دونوں بچے ہمارے محسن اور اس پہ احسان تھا ہمارا۔ یہاں کی چیزیں یہاں رہیں گی ضرور فرمان تھا ہمارا، یہ دونوں جنت کے شہنشاہ ہیں وہ صرف مہمان تھا ہمارا۔ یہ دونوں جنت کے شہنشاہ ہیں وہ صرف مہمان تھا ہمارا۔ یہ ان کا اپنا مزاج ہے کہ یہاں سجائیں وہاں پہ پہنے، انہی کی جنت انہی کے کپڑے انہی کی مرضی جہاں پہ پہنے، انہی کی جنت انہی کے کپڑے انہی کی مرضی، انہی کی مرضی جہاں پہ پہنے۔ ختم ہو گئی بات۔ وہ جن کے لیے جنت سے کپڑے آتے ہیں، خدا کو جن کے ماتھے پہ ناگواری منظور نہ ہو، جن کے ماتھے میں پسینہ آ جائے تو پروردگار کو اچھا نہ لگے، وہ ہے حسن اور حسین۔ کیا حال کر دیا بطول کے بچوں کا امت نے۔ مجھے نہیں پتا یہ جوان دیر سے کیوں روتا ہے، تمہیں جلدی رونا چاہیے، رونے میں جلدی کرنی چاہیے بھائی۔ جیسے یہ جنت سے کپڑے آئے نا حسنین کے لیے، تمہارے رسول کی زندگی کا آخری سال تھا، اس وقت بھی جنت سے کچھ کپڑے آئے تھے۔ میں نے شام کے مدینے شہر سے نکل کے شام کے زندان تک جانا ہے، تھکنا نہیں بھائی۔ سرکار رسالت مواب نے پنجتن پاک کو قریب بلایا، سب سے پہلے جناب بطول کے ہاتھ میں کفن دیا، کفن اور کافور۔ بطول یہ جنت کا کفن ہے، یہ جنت کا کافور ہے، یہ تیرے لیے۔ اب یہ ترتیب خود سمجھتے جانا۔ اس کے بعد علی مولا کو آواز دی، کفن اور کافور مولا امیر کے حوالے کیا۔ علی یہ جنت کا کفن اور کافور تیرے لیے۔ اس کے بعد 2 کفن اور 2 کافور حسن کو گلے سے لگایا محمد نے، 2 کفن اور 2 کافور حسن کے حوالے کیا۔ میری بات کسی کو سمجھ آئی ہے؟ 5 کفن آئے جنت سے، 1 محمد کا، 1 بطول کا، 1 علی کا، 2 حسن کے۔ بطول معظمہ دیکھتی رہی، رسول اللہ حسن کو گلے لگا کے روتے رہے۔ حسن کو پیار کر کے خود سے جدا کیا اللہ کے رسول نے۔ انتظار کرتی رہی میری شہزادی۔ اب جب دیکھا نا بطول نے کہ ابھی تک حسین کو آواز نہیں دی، بابا کے سامنے، بابا مجھے جنت کا کفن دے دیا، علی کو دے دیا، حسن کو دے دیے، بابا آپ کو میرا مظلوم یاد نہیں رہا؟ چیخ ماری رسول نے، اونچا روئے۔ بطول کفن اسے دیتے ہیں جسے کوئی غسل دے دے، جو ہاتھ مار سکتا ہو سینے پہ۔ کفن اسے دیتے ہیں جسے کوئی غسل دے، جسے قبر بنائے۔ تیرا مظلوم بے کفن ہے، تیرے مظلوم کو کافور کی ضرورت نہیں، حسین کو کفن کی ضرورت نہیں۔ بابا حسن کو 2، حسین کو 1۔ رسول اللہ نے جملہ کہا بیٹوں کو گلے سے لگا کے، بطول حسن میرا امیر بیٹا ہے، حسین میرا غریب بیٹا ہے۔ میں نے کہہ دیا، تم نے سن لیا۔ بہت زیادہ 3 سال کی تھی جناب زینب، نانا کے منہ سے سنا لی کی بیٹی نے، حسن امیر ہے، حسین غریب ہے، حسن امیر ہے، حسین غریب ہے۔ تھوڑے دنوں کے بعد نانا دنیا سے چلا گیا، زینب روتی رہی، نانا کو بھائیوں کو دیکھ کے سوچتی تھی حسن امیر ہے، حسین غریب ہے۔ اماں دنیا سے چلی گئی، حسن امیر ہے، علی کی بیٹی کو یاد رہا میرا حسین غریب ہے۔ مسجد کوفہ آ گئی، علی دنیا سے رخصت ہو گئے، امیر حسن امام بن گیا، میرا حسن امیر ہے، علی کی بیٹی کہتی رہی میرا حسین غریب ہے۔ مدت گزر گئی، مدینے شہر سے حسین حسن کا جنازہ لے کے گھر سے نکلے، جنازہ واپس گھر میں آیا،
حسن کے جنازے کا تیروں میں ہاتھ دیکھا زینب نے، ساری بہنیں جنازے پہ لپٹ گئی، زینب نے حسین کو لپٹا لیا، کبھی منہ چومتی ہے، کبھی سر چومتی ہے، کبھی ہاتھ چومتی ہے، بیویوں نے گھیرا کیا، بی بی حسین کا نہیں حسن کا جنازہ واپس آیا، کہا تمہیں نہیں پتا اتنی مدت سے میں یہ سوچتی تھی حسن امیر ہے حسین غریب ہے، انہوں نے امیر کا یہ حال کیا ہے، نہ جانے غریب کا کیا حال، جسے آتا ہے ماتم۔ ہائے حسین، ہائے حسن، انہوں نے میرے امیر کا یہ حال کر دیا، انہوں نے میرے امیر کا یہ حال کر دیا، نہ جانے میرے غریب کا کیا حال کریں گے۔ ایک جملہ بہت پڑا گیا اس شہر میں، ساری دنیا میں سنا گیا ہے، شہید علامہ عرفان حیدر آبادی نے فرمایا تھا، حسن اور حسین کے جنازے میں ایک چھوٹا سا فرق ہے، حسن کے جنازے پہ تیر تھے، حسین کا جنازہ ہی تیروں پہ تھا۔ میں کہہ رہا ہوں بڑا فرق ہے حسن اور حسین کے جنازے میں، حسن کے جنازے سے تیر نکالنے کے لیے زینب موجود تھی، حسن کے دوسرا کفن پہنانے کے لیے حسین موجود تھا۔ یہ حسین غریب ہے، نہ کوئی کفن دینے والا ہے نہ دفن دینے والا ہے، کوئی تازیانے مارتا ہے، کوئی بال پکڑ کے گھسیٹتا ہے، کوئی خنجر مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے، آتا ہے جنہیں ماتم۔ بڑا فرق ہے حسین اور حسن کے جنازے میں، حسن کے بچے یتیم ہوئے، حسین نے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ آؤ ذرا کربلا میں دیکھو، باپ کی آواز سن کے 4 سال کی بچی گھر سے خیمے سے نکلی ہے، دوڑتی ہوئی آ رہی ہے سکینہ بابا کی جانب۔ روایت ہے گھیرا بنایا ہوا تھا مولا حسین کے گرد قاتلوں نے، شمر کی نگاہ پڑی، بچی دوڑتی ہوئی آ رہی ہے، اس نے گھوڑا دوڑایا، بچی کے آگے رکا، آواز دیا کس کی بچی ہے؟ اللہ اکبر۔ حسین کی بیٹی نے کہا میں غریب حسین کی بیٹی ہوں۔ کہاں جا رہی ہے؟ میرے بابا کی آواز آ رہی ہے، بابا کی جانب جا رہی ہے۔ نہ جانے کیسا ظلم کیا اس نے، بچی زمین پہ گر گئی۔ سن سکو گے؟ زمین سے اٹھ کے کھڑی ہوئی اور اس کی جانب دیکھ کے کہا تھپڑ تو نے مار لیا، اب مجھے بتا دے میرا بابا ہے کہاں؟ تماچا تو نے مار لیا، اب اتنا بتا دے میرا بابا ہے کہاں؟ بڑا فرق ہے دونوں جنازوں میں، حسن کے یتیموں میں اور حسین کے یتیموں میں بڑا فرق ہے۔ دنیا سے شہادت ہو گئی مولا حسین کی، شام غریب آ گئی، گوشوارے چھن گئے بچی کے، دامن میں آگ لگ گئی، لوٹ لی علی کی بیٹیوں کو، قیدی بنا کے لے چلے شام کی جانب۔ عجیب و غریب قافلہ ہے یہ، عجیب و غریب قافلہ ہے، بے پالان اونٹوں پہ بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، بازو پس پشت بندے ہوئے ہیں، سروں سے چادریں اتری ہوئی ہیں، کوئی اکبر کی سوگوار، کوئی اصغر کی سوگوار، کوئی قاسم کی رونے والی، کوئی حسین کا ماتم کرنے والی، اونٹوں پہ سوار ہو گئی ہیں بیویاں، روانہ ہونے لگی۔ علامہ رشید ترابی کا ایک جملہ یاد آ گیا مجھے، بہت پہلے ریڈیو پاکستان پہ شام غریبہ میں پڑھتے ہوئے ایک جملہ پڑھا تھا رشید ترابی صاحب نے، انہوں نے کہا 11 محرم مجید منظر تھا، عورتیں اونٹوں پہ سوار تھیں، سر نیزوں پہ سوار تھے، نیزے والے آسانی میں تھے، اونٹوں والے پریشانی میں تھے۔ پتھر کا کلیجہ نہ ہو تو میں جملہ پڑھوں، پتہ یہ سر نیزوں پہ سوار کیسے ہوئے؟ یہ سر نیز 2 طریقے ہیں، یا تو نیزوں کو رکھا جائے اور اس میں سر پھنسا دیے جائیں، ایسے سوار نہیں ہوئے حسین کے قافلے والے،
ان کمینوں نے سر رکھے، اوپر سے نیزہ بردار بھیجے، نیزے مارتے جاتے تھے، سر اٹھاتے جاتے تھے، نیزے مارتے جاتے تھے، سر بلند کرتے جاتے تھے۔ اجرکم اللہ۔ عجیب حال عالم کا قافیہ ہے، عجیب حال میں قافلہ ہے۔ بندھی ہوئی رسیوں میں بیویاں آ گئی ہیں، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، تازیانے ہیں، تماچے ہیں، برچھیاں ہیں۔ کون سا ظلم ہے جو محمد کے گھرانے پہ نہیں ہو رہا؟ آگے بس نو خان 2 یا 3 منٹ کی زحمت اور، کون سا ظلم ہے جو نہیں ہو رہا؟ ظلم سہنے والے 3 کردار سب سے اہم ہیں اس راستے میں۔ ایسے تو ڈھیر ساری بیویاں ہیں، کہیں اکبر کی ماں ہے، کہیں قاسم کی ماں ہے، کہیں کوئی اور بیوی ہے، کہیں شہزادی ام کلثوم ہے، کہیں عباس کی بہن ہے، کہیں رقیہ ہے، کہیں مسلم کی زوجہ ہے۔ 3 کردار ہیں۔ ایک قافلے کا سالار سجاد ہے جس کو بار بار مارا جاتا ہے، جو اب تک نہیں رو سکا، اب تک ماتم نہیں کر سکا، معافی مانگے جناب غازی سے۔ دوسری علی کی بیٹی زینب ہے۔ کوفے اور شام والوں نے جتنے بدلے علی سے لینے تھے، کبھی تازیانہ، کبھی نیزہ، کبھی درہ۔ تیسرا کردار کون سا ہے؟ بیٹیوں والے بیٹھے ہو۔ ایک 4 سال کی بچی ہے۔ اس بچی کا جرم کیا ہے؟ جب نیزے پہ بابا کا سر دیکھتا ہے رو کے کہتی ہے بابا۔ تین کردار ہیں، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام۔ نہ سوتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں قافلے کے کسی اور فرد کو درہ نہ مارا جائے، کوڑا نہ مارے جائے۔ جس سے ظالم جاتا ہے تینوں میں سے کوئی ایک کھڑا ہو جاتا ہے۔ مدینہ میں پوچھا نا ابن منظر مدائنی نے، مولا مجھے سمجھ نہیں آتا، اب جب روتے ہیں کہتے ہیں الشام الشام الشام۔ مولا کربلا میں آپ کا جوان علی اکبر مارا گیا، مولا کربلا میں آپ کے بھائی قاسم کے ٹکڑے ہو گئے، مولا کربلا آپ کے چچا کے بازو کٹ گئے، مولا کربلا میں آپ کے بابا کو قتل کیا گیا۔ آپ کبھی کربلا کا نام لے کے نہیں روتے، مولا شام میں کیا ہوا جو شام کو یاد کر کے اتنا روتے ہیں؟ سر اٹھایا خون رونے والے امام نے کہا سننا چاہتے ہو؟ آؤ میں بتاتا ہوں۔ شام شہر میں بازار سے گزر کر سعد کا چوک تھا، میری پھوپھی زینب اس چوک پہ بیٹھ گئی۔ شمع میرے پاس آیا، کہا سجاد تیری پھوپھی آگے نہیں جا رہی۔ میں نے کہا مجھے پھوپھی تک لے چل۔ مجھے پھوپھی تک لایا گیا، میں نے زنجیریں سمانی، بڑی مشکل سے زمین پہ بیٹھا۔ میں نے آہستہ سے پوچھا پھوپھی اماں یہاں کیوں بیٹھ گئی ہیں؟ میری آواز سنی، میری پھوپھی نے ایک دفعہ میری طرف دیکھا، کہا سجاد مجھ سے ضد نہ کرنا، میں علی کی بیٹی ہوں، اب زینب مر جائے گی، یہاں سے ایک قدم آگے نہیں جائے گی۔ علی عابد کہتے ہیں میں نے ہاتھ جوڑے، اماں آگے کیوں نہیں جانا چاہتی؟ کہا سجاد ایک دفعہ نظر اٹھا کے دے، شرابی کھڑے ہوئے ہیں، ناچنے والوں کا ہجوم ہے، میں بطور کی بیٹی ہوں، آتا گرے ماتم۔ آگے نہیں جاؤں گی۔ بس شمر نے یہ سنتا تھا کہ علی کی بیٹی نے کہا آگے نہیں جاؤں گی، اس نے تازیانہ نکالا اور سجاد کو مارنا شروع کیا۔ میرا بیمار امام، میرا کمزور امام تازیانے لگے، علی عابد زمین پہ گرے۔ سجاد فرماتے یہاں میرا گرنا تھا کہ 4 سال کی بچی مجھے بچانے کے لیے اوپر گری، جو تازیانہ مجھے مار رہا تھا وہ سکینہ کو مارنا شروع کیا۔ میری پھوپھی اٹھ کے کھڑی ہوئی، او ظالم رک جا، میرا کچھ نہیں بچا، جہاں کہو کہ زینب جائے گی۔ اجرکم اللہ، ماتم کر دیا ہو ماتم، رکنا میرا چاہت نہیں، پڑھ لینے دو 2 جملے۔ جس دربار میں کہو گے، جس بازار میں کہو گے میں زینب جاؤں گی،
साथ कहते हैं ये कमीना हमें छोड़ के भी मेरी तरफ करो तवज्जो, रो लो हुसैन की बेटी को, अगले बरस जो जिंदा रहेगा वो रोएगा। मौला सज्जाद फरमाते हैं ये ताजिया न लेके पीछे हटा। मैं जल्दी से उठा और मैंने बहन को उठाया। अली आबिद कहते हैं लोहे की तारों से बना हुआ ताजिया न था। सज्जाद कहते हैं मुझे फिक्र हो गई मेरी बहन मर न गई हो। मैंने सकीना को हिलाया, आवाज दी सकीना सकीना सकीना। बच्ची ने आंख खोली, मैंने कहा सकीना तू ठीक है? मेरा चेहरा देख के कहा इस कमीने से कह दे जितना मारना है मेरी कमर पे मारे, मेरे रुखसार पे ना मारा करे। और मुझे बाबा याद आते हैं। ओए हुसैन एक जुमला, एक जुमला सुनो बस। शाम के जिंदान में मर गई अली की बेटी। मौला इमाम मोहम्मद बाकर फरमाते मेरे बाबा ने कब्र बनाई, जिंदान में कब्र बना। बाबा ने मेरी 4 साल की फूफी को कब्र में उतारा। ओ बेटियों वालों सर उठाना। इमाम बाकर फरमाते मैं देख रहा था फूफी को कब्र में उतार के मेरा बाबा फूफी के सर की जानिब झुक गया। मौला